صنعت ایک فن ہے۔ شاعر اپنے کلام میں ندرت، فصاحت، بلاغت اور جدت پیدا کرنے کے لیے صنعتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ صنعت کی جمع صنائع ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مشہور شعراء کرام کے خوبصورت اشعار کی مدد سے شاعری میں استعمال کی جانے والی ایسی ہی ایک صنعت جس کے لغوی معنی اشارہ کرنا کے ہیں دیکھیں گے، جسے شعری اصطلاح میں صنعت تلمی کہتے ہیں۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آخر تک پورا ضرور دیکھیں۔ سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہیں، مگر جس پہ مرتی ہے فصاحت وہ زباں ہے اردو۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عشق حقیقی بے خوف و خطر نمرود کی آگ میں کود پڑا، اور عقل والے لوگ حیران و پریشان تماشائی بنے دم بخود ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دہکتی ہوئی آگ کسی انسانی بدن کو جلانے کی بجائے گلستان میں بدل گئی۔ یہ شعر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت نمرود کے فرمان پر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس آگ کو بطور تلمی کے آتش نمرود بھی کہا جاتا ہے۔ خیر، کئی دنوں تک دہکائی گئی وہ آگ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں گل و گلزار ہو گئی اور سرد پڑ گئی۔ چونکہ اس شعر میں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت تلمی استعمال کی گئی ہے۔ مندرجہ ذیل شعر میں بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے یہ شعر بھی صنعت تلمی کی ایک مثال ہے۔ جیسے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ شعری اصطلاح میں تلمی سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی مصنف اپنے مضمون میں یا شاعر اپنے اشعار میں ایسے خاص لفظ یا مجموعہ الفاظ کا استعمال کرے جس کے ذریعے کسی تاریخی واقعہ، قصہ، کردار، شخصیت یا مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو اسے صنعت تلمی کہتے ہیں۔ صنعت تلمی کے استعمال سے شعر کے معنی و مفہوم میں وسعت اور حسن و کشش پیدا ہوتی ہے۔ شعر کا مطالعہ کرنے کے بعد قاری کے چشم تصور میں پورا واقعہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اشعار کے ذریعے ہم اس کی دیگر مثالیں دیکھیں گے، جیسے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل 3 راتوں تک یہ خواب دیکھتے رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی راہ میں ان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ اس حکم کی تعمیل میں وہ برضا و رغبت تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس خواب کی تفصیل بتا کر رائے جاننا چاہی تو آداب فرزندی سے سرشار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اس پورے واقعے کو آداب فرزندی جیسے تلمیحی الفاظ کی مدد سے ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تلمی کی ایک مثال ہے۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ شمالی افریقہ فتح کرنے کے بعد جب بنو امیہ کے جرنیل عقبہ بن نافع بحر اوقیانوس تک پہنچے تو فرط جذبات میں اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو میں زمین کے آخری کونے تک تیرا نام بلند کرتا چلا جاتا۔ علامہ اقبال نے اسی تاریخی واقعے کو اس شعر میں بیان کیا ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تلمی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر جس میں انہوں نے سلطان محمود غزنوی اور ان کے غلام ایاز کے ایک ہی صف میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کو اسلام کے ایک باکمال وصف مساوات سے تعبیر کیا ہے۔ اس مناسبت سے یہ شعر بھی صنعت تلمی کی ایک بہترین مثال ہے۔ کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے جسے طور سینا اور جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ مصر کی یہ مشہور پہاڑی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی، جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ طور جل کر سرمے کی مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ اس شعر میں لفظ کوہ طور کو بطور تلمی کے استعمال کرتے ہوئے مرزا غالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی واقعے کو ایک شعر میں علامہ اقبال نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ لن ترانی ایک عربی کا جملہ ہے جس کے معنی ہے تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔
اس لیے یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں اشعار میں صنعت تلمی استعمال کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، صنعت تلمی دراصل کوئی لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس سے کسی مشہور بات، واقعے، قصے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ خاص الفاظ اردو شاعری میں رائج ہے جس کے ذریعے بھی آپ شعر میں صنعت تلمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسے ید بیضا، طور سینہ، آتش نمرود، لن ترانی، شجر طور، عصا موسیٰ، لحن داؤدی، تخت سلیمانی، عدل نوشیرواں، آب حیات، سکندر، خضر، ابن مریم، دم عیسیٰ، جام جم، جو شیر، فرہاد اور طوفان نوح وغیرہ۔